مولاي صل وسلم دائما ابدا على آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 119 اس باب میں، باب حفظ العلم، باب حفظ العلم۔ امام بخاری اس باب کے اندر 3 حدیثیں لائے ہیں، 3، اور دوسری حدیث نمبر 119 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ۔ عرض کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں مگر حافظہ میرا کمزور ہے، بھول جاتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام اس کا علاج تجویز فرما سکتے، دوائی بھی بتا سکتے تھے، کوئی آیت پڑھنے کو دے سکتے تھے، حافظے کے لیے کوئی اللہ کا اسم پاک دے سکتے تھے۔ یہ سب کچھ احادیث میں آتا ہے کہ آقا مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں تجویز فرماتے، مگر انہوں نے کہا حدیثیں بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھائی۔ قال ابسط رداءک، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو۔ فبسطتہ، میں نے اپنی چادر بچھا دی۔ قال فغرف بیدیہ ثم قال ضمہ فضممتہ فما نسیت شیئا بعد۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنی مٹھ ہاتھوں کی بھر کے میری چادر میں ڈال دی، فرمایا اب اس کو سینے سے لگا لو، سنبھال لو۔ فرمایا خدا کی قسم اس اپنے ہاتھ کے چلو سے جو فیض دیا میں نے سینے سے لگا لیا، مرتے دم تک پھر جو حدیث سنی ایک نہیں بھولی۔ تو گویا چلو کے ذریعے فیض دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ چلو کے ذریعے فیض دینا، چاہیں تو حافظے کا فیض دے دیں، چاہیں تو علم و حکمت کا فیض دے دیں۔ کیوں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ چنانچہ اگلی حدیث 120 اس کے بعد متصل، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قسموں کے علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے ہیں۔ کتنے؟ بولیے 2 قسموں کے علم۔ اب اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ علم ظاہر اور علم باطن، 2 علموں کا ثبوت ملا حدیث بخاری سے، علم ظاہر اور علم باطن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 قسموں کے علوم میں نے آقا علیہ السلام سے سیکھے ہیں، ان میں سے ایک علم وہ ہے فبثثتہ، لوگوں جو میں تمہارے سامنے بیان کر دیا کرتا ہوں، یہ علم ظاہر ہے اور یہ علماء کے پاس علم ہے، یہ علم علماء ظاہر کا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور ایک دوسرا علم وہ بھی ہے فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اگر وہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنے لگوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے۔ وہ علم باطن بھی ہے، علم اسرار بھی ہے، علم رموز بھی ہے اور علم مغیبات بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ علم ظاہر بھی سیکھا اور علم باطن بھی سیکھا۔ ظاہر وہ ہے جو بتا دیتا ہوں اور علم باطن وہ ہے کہ اگر نااہل کو ہر ایک کو بتا دوں تو شاید میری گردن کاٹ دی جائے۔ یہاں سے 2 علم ثابت ہوئے، اور اسی کی تائید میں ایک حدیث مرسل ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انما العلم علمان، علم فی القلب وعلم علی اللسان، فاما الاول فذاک حجت اللہ علی ابن آدم واما الآخر
فذاک العلم النافع. امام حسن بصری نے مرسلاً روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں. اس کی تائید ہو رہی ہے. علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا روایت بخاری کے مطابق فبثثتہ، جو زبان سے بیان کر دیتا ہوں. اور فرمایا دوسرا علم وہ ہے جو زبان سے نہیں دل سے جاری ہوتا ہے. زبان کا علم سفینوں سے سفینے میں جاتا ہے، سفینے سے سفینے میں جاتا ہے. اور علم باطن سفینوں سے نہیں سینوں سے سینوں میں جاتا ہے. یہ اولیاء اور عرفاء کا علم ہے. فرمایا علم ظاہر شریعت میں ابن آدم بنی آدم پر حجت ہے، واجب ہے. اور علم باطن اصل میں نفع دینے والا علم باطن ہے، نفع دینے والا علم باطن ہے. اسی کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں روایت کیا، ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا، اور ہر قرأت میں قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اور فرمایا کہ کل حرف ظاہر اور باطن علم کے چشمے رکھتا ہے. اور مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے علم اور معرفت اور علم لدنی کے اس فیض سے نوازا ہے کہ قرآن کے علم کا ہر ظاہر و باطن علی المرتضیٰ کی جھولی میں ہے. چونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ امام بخاری کی یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی. اب وہی چیز جو خاص بات بیان ہونے والی ہے، امام بخاری کا عقیدہ دیکھیے. امام بخاری علم ظاہر اور علم باطن کو ثابت کر رہے ہیں، پے در پے حدیث نبوی کے دلائل لا کر. اب اندازہ کریں امام بخاری کی مطابعت کا نام لینے والے کہاں اور امام بخاری کا عقیدہ اور صحیح بخاری کہاں. زمین آسمان کا فرق ہے. امام بخاری نے حفظ العلم میں پہلے سینہ مصطفیٰ سے چلو کی خیرات سے علم کی بات کی. فرمایا کہ علم کی خیرات سینہ مصطفیٰ سے ملتی ہے. پھر امام بخاری نے ظاہر اور باطن کے علم کی بات کی. اس کے بعد امام بخاری دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 122. اب اس روایت میں ایک جملہ ہے خضر علیہ السلام کی زبان سے جو پہلی روایت بخاری میں نہیں تھا. یہ حدیث زیادہ مفصل مضمون پر قائم ہے. امام بخاری نے یہ روایت کی اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ابی بن کعب اس میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے خضر میں علم لدنی کے حصول کے لیے آیا ہوں. قرآن مجید میں تھا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. علم لدنی قرآن کی نص سری سے ثابت ہے. کوئی اس کا انکار کرے کہ علم لدنی کوئی نہیں ہوتا تو انکار قرآن ہے. وعلمناہ من لدنا علما. اب اس کی تائید میں امام بخاری حدیث لائے ہیں اور اس آیت کی شرح ہو رہی ہے. امام بخاری نے فرمایا اس حدیث نبوی میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں اور آیا اس لیے ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے میں بھی لوں. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے لوں. یہ علم ولایت تھا.
تو علم ولایت کا اس بات حدیث نبوی سے اور صحیح بخاری سے ہو گیا، علم لدنی کا اس بات قرآن سے ہوا، علم ولایت کا اس بات اور علم الاسرار کا اس بات صحیح بخاری سے ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، وہ حدیث کے الفاظ جو امام بخاری لائے ہیں قابل توجہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا موسیٰ، یہ جو باب نمبر 45 ہے، مسلسل حدیث نمبر 122 ہے، اور باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم، اس باب کے تحت یہ حدیث امام بخاری نے وارد کی ہے، اور اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک ہی حدیث لکھی ہے، ایک بس۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یا موسیٰ، یہ کلمات توجہ طلب ہیں، کلمات محمدی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمہ انت، فرمایا اے موسیٰ، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم رکھتا ہوں، اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور آپ کی وہ علم نہ ضرورت تھی نہ آپ کے پاس ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ، اور آپ کے پاس ایک وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، وہ میری ضرورت نہ تھی سو میں اس کو نہیں جانتا۔ اب فرمایا کہ ایک علم میرے پاس ہے جو آپ نہیں جانتے، ایک علم آپ کے پاس ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو اس میں ایک گنا علم لدنی اور علم ولایت کے باب میں علمی فضیلت ہوئی، مگر یہ فضیلت کلی فضیلت کو مستلزم نہیں، جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، مگر حکم افضل و مفضول کا کلی فضیلت پر کیا جاتا ہے۔ افضل موسیٰ علیہ السلام ہی رہے، یہ جزوی فضیلت تھی علم لدنی کی، مگر اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کے پاس علوم اسرار میں سے وہ علم لدنی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، یہ اس حدیث بخاری سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد آگے امام بخاری نے، میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بخاری شریف پڑھتا تھا تو یہ شعر وہ پڑھا کرتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ شعر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، انہوں نے پہلے بزرگوں سے سنا ہوگا، یہ چلا آ رہا ہے روایتاً ایک شعر نسلاً بعد نسلاً۔ وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں آپ کو آج پتہ چلے دورہ صحیح بخاری سے کہ بخاری ہے کیا، بخاری کیا ہے۔ اپنے آپ کو کمپلیکس میں سے نکال دو۔ اہل سنت کا نقص یہ ہے کہ مقدمہ آپ کا مضبوط ہے، وکیل کمزور تھے۔ آپ کے عقائد مطابق قرآن ہیں، آپ کے عقائد مطابق سنت و حدیث ہیں، آپ کے عقائد وہی ہیں جو بخاری میں ہیں، جو مسلم میں ہیں، جو ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، جو امام اعظم کے ہیں، جو مالک کے ہیں، جو شافعی کے، احمد بن حنبل کے ہیں۔ آپ کے عقائد کا ایک تسلسل ہے سراج اعظم کا، جو امام اعظم سے لے کر ائمہ ستہ کا، جو اولیاء کبار کا، جو سیدنا غوث العظم سے خواجہ اجمیر تک، اور آج مجدد الفسانی تک، اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی تک، وہی عقائد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، وہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے، وہی اسقلانی کے، وہی قسطلانی کے، وہی نووی کے، وہی سیوطی کے، وہی زیرعی کے، وہی ابن حمام کے، اور وہی عقائد چلتے چلتے اعلی حضرت مجدد ملت شاہ احمد رضا خان کے۔
وہی عقائد میرے، وہی عقائد آپ۔ عقائد آپ کے حق ہیں، مطابق کتاب و سنت ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، کبھی مقدمہ صحیح ہوتا ہے، دعویٰ صحیح ہوتا ہے، آپ وکیل کمزور کر بیٹھتے ہیں، پیسے نہیں ہیں جیب میں، یہ مغالطہ لگ گیا، پہچان نہیں ہے، پیسے تو بڑے ہیں، کمی پیسوں کی نہیں، آج کمی پہچان کی ہو گئی ہے، کمزور وکیل کر لیا، دوسرے کا دعویٰ مقدمہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اس نے وکیل تگڑا کر لیا، تو تکڑے وکیل کی وجہ سے وہ اپنا مقدمہ جیت گیا۔ تو مقدمہ ہارنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، نہیں، اس کا وکیل کمزور تھا۔ اے علماء اہل سنت، اس دورہ صحیح بخاری کے ذریعے بخاری شریف جتنی بھی پڑھی گئی، جتنا نصیب ہوا، مگر کثرت کے ساتھ عقائد کے باب میں پڑھنے پڑھانے، اور بخاری کے ساتھ مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور شارحین اور محدثین کو ساتھ ساتھ چلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے عقیدے کا ایک باب بھی ائمہ سے مختلف نہیں ہے، مگر نقص کیا ہوا، الا ماشاء اللہ اساتذہ اکابر اہل علم کو چھوڑ کر اکثریت علماء کی، خطباء کی، فضلاء کی، ائمہ کی، واعظین کی اکثریت نے کتاب و سنت کے علم سے کنارہ کشی کر لی۔ کتنے ہیں جو رات دن کتب حدیث کھنگالتے، کتنے ہیں جو قرآن کو سینکڑوں تفاسیر کے ساتھ پڑھتے رہتے، کتنے ہیں جن کی رات دن بخاری، مسلم، ترمذی کے ساتھ بسر ہوتی ہے، مصادر اصلیہ کو چھوڑ دیا اور بعد کے بزرگوں کی کتابوں پر کل تکیہ کر لیا۔ ان کی کتابیں بخاری مسلم سے مختلف نہ تھیں، وہ انہی کی شرح تھی، مگر جن لوگوں کو آپ سمجھانے بیٹھے وہ سیوطی کو نہیں مانتے، وہ اعلی حضرت کے نام پر نہیں مانیں گے، وہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا حوالہ آپ نے حوالے دینے شروع کیے علماء کے، انہوں نے کہا مانتے ہی نہیں، ہمیں بخاری سے دکھاؤ، اور آپ کے گھر میں بخاری ہے ہی نہیں، تجرید بخاری کا ترجمہ رکھا ہوا ہے۔ اکثریت کی بات بتا رہا ہوں، اقل اکابر علماء کو چھوڑ کر، مگر ہر مسجد میں اکابر تو نہیں بیٹھے، ہر مسجد میں خطاب تو آپ نے کرنا ہے، ہر جمعہ پر۔ آج کا دور دلیل کا دور ہے، اور دلیل ہر شخص یا قرآن کی مانتا ہے یا حدیث کی، اور جب ہمارے سامعین سامنے آتے ہیں تو انہیں قرآن اور حدیث کی بجائے میاں محمد ملتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں خود ذوق سے سننے والا ہوں میاں محمد کا، ان کے کلام کو بڑے ذوق سے سنتا ہوں اور گنگناتا بھی رہتا ہوں، مگر آج کی نوجوان نسل وہ کہتی ہے ہم آپ سے بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں، مسلم کا مانگتے ہیں، ترمذی کا مانگتا ہے، صحاح کا مانگتے ہیں، ہمیں کتاب و سنت کی دلیل سے سمجھاؤ۔ آپ ان کو اکابر، اولیاء، علماء، اپنے بزرگوں کے حوالے سناتے ہیں، وہ نہیں مانتے، نتیجتاً آپ کا کیس رد ہو گیا، وہ دوسروں کے پاس گیا، اس کا عقیدہ غلط ہے، تطبیق غلط ہے، معنی غلط ہے، مراد غلط ہے، تشریح غلط ہے، مسئلے کا اخذ کرنا غلط ہے، فہم غلط ہے، مگر وہ تیزی کے ساتھ رٹی ہوئی حدیثوں پہ حدیثیں پڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ان سننے والے غریبوں کو نہ عربی آوے نہ بخاری آوے، ان کو عربی اور بخاری تو آتی نہیں، نہ مسلم اور ترمذی آتی ہے، ان کو کیا خبر، ان کو فقط اتنا پتا ہے کہ سبحان اللہ حدیثیں سنا رہا ہے، بے شک وہ عربی زبان میں کچھ اور ہی بولے جا رہا ہو۔ اس نے آیتیں پڑھ دی، آپ کو کچھ خبر نہیں کہ آیت کا یہ مورد بھی ہے، آیت کا شان نزول کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام طبری نے کیا کہا، امام سیوطی نے کیا کہا، رازی نے کیا کہا، خازن نے کیا کہا، بغوی نے کیا کہا، آلوسی نے کیا کہا، کشاف نے کیا کہا، قرطبی نے کیا کہا، کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ قرآن سنائے جا رہا ہے، تعلق ہو اس موضوع سے یا نہ ہو، مگر کیس جیت گیا۔ سننے والے نے کہا سبحان اللہ، ہر بات قرآن سے ثابت کر دی،
اب اس کو نہ آگا معلوم ہے نہ پیچھا معلوم. سبحان اللہ، ہر مسئلہ اس نے حدیث سے ثابت کر دیا. اب اس کو کیا پتا کہ ثابت کیا کیا ہے؟ اس کو تو عربی آتی نہیں، مگر ایک روب ڈال دیا جھوٹا، اس روب سے کیس جیت گئے. عقیدہ اہل سنت عقیدہ صحیح ہے. ہمارے ساتھ بعض علماء نے، اپنے اہل سنت کے علماء نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو نعمتیں دے اور نعمتیں دے، جو ہماری کاوشوں کی اور منہاج القرآن کی کاوشوں کو نہیں سمجھے اور مفت میں 25 سال سے اختلاف کیا اور برا بھلا کہا اور تنقید کی. اس کا سبب کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے ساری زندگی کا میری مجلس میں بیٹھ کر کبھی مجھ کو سنا نہیں ہے، دور بیٹھ کر فتوے دیے ہیں، فقط نہیں سنا کہ کہتا کیا ہے یہ شخص. اور اگر کسی نے سننے کی جانے کی کوشش کی تو روک لیا کہ میرے ویزے پر آئے ہو، پاسپورٹ میرے پاس ہے، خبردار وہاں دورہ حدیث پر گئے تو. سننا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، بس کہتے چلے جانا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ عقیدہ ہم نے وہ بیان کیا. اکابر کو ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اکابر کو مانتا ہے؟ ہمارا تو لمحہ لمحہ اکابر کے جوڑوں کی خیرات پر ہے. مگر میں نے فقط اس آہو کو سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام رہا. یہ اہل سنت کا جو شیرازہ منتشر ہو گیا تھا اور علم کی دنیا میں پستی آ گئی تھی اور قرآن اور سنت کے حاملین غلط طور پہ وہ بن گئے تھے اور آپ سے امامت اور قیادت علم کی چھینی جا رہی تھی. میرا گناہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شمع لے کر میں نے علم کی قیادت ان سے چھین کر پھر آپ کو دے دی ہے. شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک فقط یہ کی جائے کہ یہ عقیدہ حق کا. اکابر کو مانتا ہوں، میں تو مقلد بھی ہوں، میں تو مرید بھی ہوں، میں کیوں نہیں مانوں گا؟ اکابر کو مانتا ہوں، مگر یہ جانتا ہوں کہ اکابر کی بات تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی. دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے. آج کے دور میں جب تک آپ اپنی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کریں گے دنیا نہیں مانے گی. میں فقط ان کو پلٹا کر قرآن اور سنت کے علم کی طرف لے گیا ہوں. بس یہ جرم کیا ہے، اتنی سی گستاخی کی ہے، اتنی بے ادبی ہو گئی ہے.